اثر ہونا ہے اور بڑا اثر ہونا ہے آنے والے دنوں میں، تو معیشت اور دہشت گردی کے ساتھ ساتھ اپوزیشن اور حکومت کی ٹاکس ڈیفائن کریں گی کہ پاکستان کی سیاست اس سال کہاں چلے گی۔ اگر یہ ٹاکس کامیاب ہوتی ہیں تو جمہوریت کے بارے میں اچھی خبروں کا مجموعہ آپ کو نظر آئے گا، ہیڈ لائنز بھی آپ کو اچھی بنتی ہوئی نظر آئیں گی، معیشت کے حوالے سے آپ کو اشاریے بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور اعتماد سازی میں اضافہ ہوگا، لوگوں کا اعتماد بھی جمہوریت پر بڑھے گا۔ اگر اس مخمصے کے اندر طوالت ہوتی ہے، گم و گو کی کیفیت ہوتی ہے، تو پھر آپ کو مارکیٹس بھی اسی تذبذب کا شکار نظر آئیں گی جس کا سیاست شکار ہوگی، اور اگر یہ ٹاکس ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر ملک کے اندر ایک سیاسی فسادی کیفیت دوبارہ سے آ جائے گی۔ ہم نے آج ٹاکس کا احاطہ کرنا ہے، جاننا ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی اسیسمنٹ میں اور پاکستان تحریک انصاف کی اسیسمنٹ میں یہ ٹاکس کہاں پر کھڑی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو ایسوسیٹڈ لوگ ہیں ان کے خیال میں ٹاکس کو آگے چلانے کا معاملہ کیسے چلایا جا سکتا ہے اور بڑھایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہم نے جاننا ہے کہ حکومت کے اندر کے ڈائنامکس کیا ہیں، کیا ان کے پاس کوئی پلان بھی موجود ہے اگر ٹاکس کامیاب نہیں ہوتی۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اس پروگرام کے اندر کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہاں پر فیصلہ سازی کس نے کرنی ہے، وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جیل سے فیصلہ سازی کرنی ہے، وہ بشرا نے خاموشی سے فیصلہ سازی کرنی ہے، وہ علیمہ نے بذریعہ پریس کانفرنس فیصلہ سازی کرنی ہے، یا پھر ان کی اپنی کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ ٹاکس کو ہم نے کیسے چلانا ہے۔ تو اس پروگرام میں جو ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، ان کا بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، پاس کے سینئر لیڈر آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی پروگرام میں ناظرین ہمیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی جوائن کریں گے، ذرا ان کا ایک ڈیٹیچ پرسپیکٹیو لیں گے، ہیں تو پی ٹی آئی کے بالکل ساتھ کھڑے ہوئے بلکہ ایک قدم آگے کھڑے ہوئے، لیکن ان کی علیحدہ جماعت بھی ہے، فی الحال ایک ہی ممبر ہے ان کا، تو ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ ٹاکس کے بارے میں کتنے پر امید ہیں۔ علی محمد خان صاحب بھی اسی پروگرام کے آخری حصے میں ہمیں جوائن کریں گے، جن سے ہم یہ اہم سوال رکھیں گے کہ ان کی پارٹی کے اندر اصل فیصلہ کرنے والی قوت کس کی ہے۔ تو اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ، لیکن اسٹارٹنگ ویڈیو سینیٹر صاحب، ابھی تک وہ کچھ ہوا، اگر آپ کو اس کو چونکہ آپ استاد بھی ہیں، ایک میں سے 1 اور 10 کے اسکیل پر نمبر دینے ہوں تو ٹاکس کے معاملے کو آپ کتنے نمبر دیں گے؟ بہت شکریہ طلعت صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹاکس کے حوالے سے نمبر دیتے وقت اس حقیقت کو ضرور ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ٹاکس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ٹاکس کا شروع ہو جانا اور ہمارا آمنے سامنے بیٹھ جانا یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ۔ تو اگر پیپر اے یہ ہو گیا 50% تو آپ نمبر دے دیں، چلیں ٹھیک ہے، یہ کہ جی ہم مل بیٹھے ہیں، 5 نمبر یہ ہو گئے، اپنے پاسٹ کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا، انہوں نے ایک طرف رکھ دیا، ہم دونوں آمنے سامنے میز کے بیٹھ گئے اور بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک، دس از اے بگ ڈیولپمنٹ، اور اس کو خوش آمدید آپ سب لوگوں نے کہا ہے اور میرا خیال ہے پورے ملک نے کہا ہے، اور ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اگلے 5 نمبر میں مجھے بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے، اس لیے کہ 23 دسمبر کو آغاز ہوا، پہلی ہماری میٹنگ تھی، اس میں ان کے ارکان سوائے ایک رکن آئے اسد قیصر صاحب، اور باقی صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے اور علامہ صاحب تھے، راجہ ناصر عباس صاحب، پی ٹی آئی کا اور کوئی بندہ نہیں تھا۔ تو وہ ایک محدود سی ایک لحاظ سے تھی، لیکن چند چیزیں اس میں ہم نے طے کر لی پہلی میٹنگ میں۔ لیکن آپ مجھ سے جب پوچھ رہے ہیں نا کہ نمبر کیا دیں، تو میرے پاس کوئی نمبر ہے نہیں دینے کو۔ اور دوسرے راؤنڈ میں بھی پھر اس لیے کہ عملاً طلعت بھائی ہم 23 نومبر سے آگے آج اگر 6-7 تک ہم آگے ہیں نا، تو ہم آگے بڑھے نہیں ہیں، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ جو ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ نے پرسپیکٹیو ہمیں دیا، تو حکومت کی توقع یہ تھی کہ مل بیٹھنے کی اہمیت کو مانتے ہوئے اور اس کو خوشائند قرار دیتے ہوئے اگلے ادوار میں پیش رفت ہوگی۔ آپ کی ڈیفینیشن پیش رفت کی کیا تھی؟ بڑی واضح تھی، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ دیکھیں ایک چیز تو ہم نے یہ طے کی پہلی میٹنگ میں کہ جی ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس کو ہم کانسٹیٹیوشن روم کہتے ہیں جو اپنی پارلیمنٹ کی لینگویج میں، اس آئینی کمرے کے اندر، اس کی 4 دیواری ہے اور ہم اسی کے اندر محدود رہیں گے۔ باہر بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی، کچھ ہمارے ہاکس ہوں گے، کہیں گے جی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا تماشا لگے گا، کچھ آپ کے ہاں سے بڑے تلخ بیانات آئیں گے، کچھ عدالتوں کے فیصلے آئیں گے، کچھ پریس کانفرنسز ہوں گی، سزائیں ہوں گی، ضمانتیں ہوں گی، بریتیں ہوں گی،
ہمیں کان بند کر لینے ہیں, آنکھیں بند. یعنی آپ نے سیاسی طور پہ ساؤنڈ پروفنگ کرنی ہے اس کا, ساؤنڈ پروف کر دیا ہم نے پولیٹیکلی کہ ہم نے اس کا کوئی اثر نہیں لینا اور اپنی بات جاری رکھنی ہے, انلیس کہ ہمارے اندر خود کوئی ایسی چیز نہیں پیدا ہو جاتی. تو ایک چیز تو یہ طے ہوگی. دوسری چیز یہ طے ہوئی کہ ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے ملاقات کے لیے, جو کہ ہم کر رہے ہیں. تیسری چیز جو اس سے بھی زیادہ اہم تھی وہ طے ہوئی, اور وہ نہ صرف طے ہوئی بلکہ جو اعلامیہ پہلا جاری ہوا اس میں بھی لکھی گئی اور دوسرے میں بھی لکھی گئی. وہ یہ کہ پی ٹی آئی اپنی ڈیمانڈز تحریری شکل میں کمیٹی کے سامنے رکھے گی. یہ نہ صرف انہوں نے اس معاہدے میں, معاہدہ کہہ لیں یا اعلامیہ کہہ لیں یا جو بھی ہم نے کمیونیکے جاری کیا, انہوں نے باہر جا کے میڈیا سے بھی کہا کہ جی ہم اگلی دفعہ یہ لے کے آئیں گے. لیکن اگلی دفعہ جب آئی 2 تاریخ تو وہ نہیں لے کے. آپ توقع کیا کر رہے تھے کہ اب یہ دروازہ کھلا, یہ بیٹھے ہیں, اب ان کے پاس کوئی کاغذ آئے گا؟ ہم ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ابھی کوئی مسودہ نکلے گا اور وہ اسپیکر صاحب کو دیں گے جی کہ یہ ہیں ہماری ڈیمانڈز, اور اسپیکر صاحب ہمیں تقسیم کر دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ان کے جو کنوینر ہیں عمر ایوب صاحب, انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے وہی مطالبات تقریباً دہرائے کہ جی ان کی رہائی ہونی چاہیے. پہلی میٹنگ میں صرف خان صاحب کا ذکر تھا اور پولیٹیکل قیدی جنہیں وہ کہتے ہیں. دوسری میٹنگ میں کچھ اور نام انہوں نے لیے, شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لیا, محمود الرشید صاحب کا لیا, اعجاز چودھری صاحب کا لیا, یاسمین راشد صاحبہ کا لیا, اور کچھ نام لیے کہ جی یہ قیدی ہیں, ان کو رہا ہونا چاہیے, ان کی رہائی ہونی چاہیے. اب یہ کہ میتھڈالوجی کیا ہو, رہا کیسے ہوں, یہ چیپٹر نہ ہم نے چھیڑا نہ انہوں نے چھیڑا. دوسری میٹنگ میں بھی وہ دستاویز نہیں آئی. لیکن جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں یہ کہا گیا جی کہ ہم تحریری طور پر یہ اگلی میٹنگ میں لے کے آئیں گے. اگلی میٹنگ کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اب اگلی میٹنگ, ایک جملہ میں کہہ دوں, اگلی میٹنگ میں یہ بھی طے ہوا کہ ان کی ایک میٹنگ ہوگی, اور میٹنگ کے بعد وہ خود ہمیں میٹنگ دیں گے, تاریخ دیں گے اگلی میٹنگ کی. یعنی تیسری میٹنگ کی تاریخ ہم نے نہیں دینی, انہوں نے دینی ہے. وہ جس وقت بھی دیں گے ہم بیٹھ جائیں گے. اچھا, اب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں طے ہو گئیں, پہلی میٹنگ کے اندر یہ طے ہوا, دوسری میٹنگ کے اندر یہ طے ہو گیا کہ اب انہوں نے تاریخ دینی ہے, تو اس کے اوپر کیا آپ میز کے اوپر بیٹھ کے, اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کمرے کی ساؤنڈ پروفنگ میں سے کوئی کھڑکی نکال کے جاننا ہو رہا ہے, ہم صرف وہاں کے ڈائنامکس کو جاننا چاہتے. جب کہتے ہیں یہ طے ہو گیا تو وہ ہوں ہاں سے طے ہوتا ہے, یہ اس سے کہ جی there is an agreement on this table, یہ ہم نے اتفاق کر لیا اور کوئی نوٹ ٹیکر بھی ہے. I mean, how does it work? میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مکرنا بڑا آسان ہے. دیکھیں, مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کیا ہو رہا ہے, اور یقیناً ہو رہا ہوگا. ہماری ایک ایس او پی ہے جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جتنے بھی ہمارے کمرے ہیں, کمیٹی رومز ہیں, ان میں جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں وہ باقاعدہ ریکارڈنگ ہوتی ہے, ان کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہوتی ہے. کیونکہ بعض اوقات ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی میٹنگیں وہاں چیلنج ہو جاتی ہیں کورٹ میں, تو وہ پروف دینے پڑتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہوگی پوری طرح. لیکن ایز سچ یہ کہ کوئی نوٹ ٹیکر وہاں بیٹھا ہوا ہے جو لے رہا ہے اور اس کے بعد ہم منٹس پڑھتے ہیں یا منٹس اپروو ہوتے ہیں, ایسا کوئی اعلامیہ سے جو ہمیں پتہ چلا, اعلامیہ وہ ہوتا ہے جو ہم ایگری کرتے ہیں, اور اس کے اندر جو پیراگرافز لکھے ہوئے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیراگراف جو یہ پی ٹی آئی نے تحریر کروایا ہوگا, جس طرح جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر ہوتا ہے. اس میں طلعت صاحب باقاعدہ ڈسکشن ہو کہتے ہیں جی یہ لفظ نکال دیں, یہ فلاں نکال دیں, فلاں کے ساتھ یہ لگا لیں, تو وہ ٹوٹل ایگریمنٹ کے ساتھ آتا ہے. اب مجھے جو حیرت ہو رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اس ایگریمنٹ سے اگر ڈیویشن ہو جاتی ہے, اسی سٹیج پہ ہو جاتی ہے, ابھی جب کہ ہم اپنے پر یوں جھاڑ رہے ہیں اور اڑان بھری ہی نہیں ہے, اسی سٹیج پہ اگر وہ 2 میٹنگز میں ایک کیے جانے والا معاہدہ تیسری میٹنگ میں نلیفائی ہو جاتا ہے, وہ کہیں گے جی کہ ہمیں تحریری دینے کی ضرورت نہیں ہے, جیسا کہ اب ان کے بیانات آ رہے ہیں, تو پھر میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑا تعطل آ جائے گا, لیکن مشکلات ضرور پیش آ جائیں گے. اعتماد کو ٹھیس لگے گی کہ اگر ہم ابتدائی طور پہ طے کرنے والی چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے تو آگے چل کے کیا ہوگا. حکومت کی طرف سے فراخ دلی دکھانے کی کتنی گنجائش موجود ہے, کیونکہ آپ سیاسی طور پر جو فیصلہ ساز قوتیں ان کے بڑے قریب ہیں, آپ کی کیا شنید ہے کہ اگر وہ چیزیں جو کمرے میں طے ہوئیں اور اعلامیہ میں لکھی گئیں ان کے اندر رد و بدل ہوتا ہے, تو کیا حکومت یہ کہے گی جی کہ آپ نے تو پہلے یہ کہا تھا اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں, یا حکومت کہے گی چلیں ٹھیک ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن چلائیں اس کو, کس طرف آپ سوئنگ کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بہرحال یہ چاہے گی کہ یہ پروسیس آگے بڑھے. ہم یہ ضرور, اگر ایسا ہوتا ہے, اگر اٹس اے بگ اگر
ہمیں میرا خیال ہے کہ یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ وہ نہیں لے کے آئیں گے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ریٹرن جیسا کہ انہوں نے پرامس کیا ہوا ہے وہ لے کے آئیں گے. لیکن اگر وہ نہیں لے کے آتے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو ایک بہت بڑا پوائنٹ بنا کے ہم مذاکرات ختم ہو جائیں گے. ہم ضرور اپنا پروٹیسٹ لانچ کریں گے, اس کو بتائیں گے جی کہ اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے. لیکن خود آپ دروازے بند نہیں کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم بند کرنے جب تک بالکل نہ ہی کرنے چاہیے. ہم تو چاہیں گے کہ یہ دروازے بند نہیں ہو اور چلتا رہے. اب دیکھنا ہے کہ ان کی طرف سے کیا آتا ہے. یہ جو اب 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, ظاہر اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو کورٹ کا معاملہ ہے, وہ جج صاحب سے پوچھیں وہ کیوں تاریخ آگے پیچھے دے رہے ہیں. لیکن جو مارکیٹ کے اندر بات چیت ہے وہ یہ کہ اس قسم کے کیسز کو اناؤنس کرنے کی تاریخ دینا اور اس کے بعد مؤخر ہو جانا انڈیکیٹ کرتا ہے جی کہ کچھ بارگیننگ چیزیں رکھی ہوئی ہیں حکومت نے اپنے پاس کہ یہ باتیں مانیں گے تو یہ کیسز میں رد و بدل ہو سکتا ہے. یہ جوڈیشری کے اوپر تو ریفلیکشن آتی ہے ریومر کے حوالے سے. حکومت کے بارے میں بھی یہ خیال ہوتا ہے جی کہ آپ بھی ان کی جو ہے نا تلاویں کھینچ رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں نا جی, آپ سختی کر رہے ہیں ان کے اوپر. نہیں طلعت صاحب, ایسا نہیں ہے. دیکھیے ہماری ایک مختصر سے میٹنگ ہوئی ہے سارے پروسیس کے دوران وزیر اعظم سے, اور وہ بڑے پازیٹیو تھے. انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ یہ پروسیس آگے چلا ہے. ہم ڈے ٹو ڈے ان کی طرح کوئی میٹنگز بھی نہیں چاہتے ہیں. ہمارے پاس جو مینڈیٹ ہے جب ہم دیکھیں گے کہ رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے تو ہم جا کے رابطے کریں گے. 190 ملین کیس کیوں ڈیلے ہو رہا ہے اس کا فیصلہ ہم تو عدالتوں میں یہ دیکھتے رہتے تھے جی کہ اگر فیصلہ نہیں ہے تو کہتے تھے جی فیصلہ ریزرو ہو گیا. ڈیٹ نہیں دی جاتی تھی, اب ڈیٹ دی جا رہی ہے. اب آج پھر میرا خیال ہے ایک نئی ڈیٹ 13 تاریخ یا کوئی ایسی دی گئی ہے. مجھے نہیں پتا اس کی لاجک کیا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹاکس جیسے معاملے کے ساتھ انٹرفیئر کر سکتا ہے, کیونکہ آپ کا تو کنسرن ٹاکس سے ہے. میرا خیال ہے کہ نہیں کرے گا, اس لیے کہ ان کی طرف سے بھی بڑی واضح سٹیٹمنٹس آئی ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ سزا ہو بھی جاتی ہے عمران خان کو تو ہم مذاکرات جاری رکھیں گے, مذاکرات میں تعطل نہیں آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم نے ایک چیز طے کی ہوئی ہے کہ باہر کی دنیا کے اندر جو بھی جوار بھاٹا آتا ہے اس کو ہم اندر نہیں آنے دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. جوار بھاٹے کا آپ نے ذکر کیا تو نواز شریف صاحب کا ہمیں خیال آیا. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی منشا تو ظاہر ہے تمام چیزوں میں شامل ہوگی, لیکن متحرک قسم کی منشا ہے یا آپ سمجھیں کہ سست قسم کی منشا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھ لیں گے. ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ بیک گراؤنڈ میں سے سپیر ہیڈ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بڑا کروشل ہے. پرائم منسٹر صاحب کی تو اپنی ذمہ داری ہے لیکن پارٹی بھی اس کے اندر انوالو ہے, یا وہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کر رہے ہیں تو پھر جب ضرورت پڑی تو پھر جو ان کا طریقہ کار ہے, کس طرف نواز شریف صاحب کا جو کام ہے؟ نہیں, میرا خیال یہ ہے, آپ ہی جانتے ہیں میاں صاحب کو بہت اچھی طرح, وزیر اعظم سے بھی ان کی سوچ سے بھی آپ آگاہ ہیں. ایسا نہیں ہوتا جب میاں صاحب کہہ دیتے ہیں جی ہاں یہ چیز کریں, اور پھر اگر میاں صاحب کی اپنی سوچ کو بھی دیکھیں تو جب وہ واپس آئے اکتوبر 23 میں تو انہوں نے یہی بات کی تھی. جب کبوتر اڑایا تھا تو کبوتر جو تھا وہ امن کی, خیر سگالی کی, ہاتھ بڑھانے کی, دوستی کی علامت تھی. لیکن وہ پہلے کبوتر کافی دیر بیٹھا رہا لیکن پھر اڑا نا. ٹھیک ہے, بھاری بھرکم کبوتر. پھر دیکھیے جب شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا اس میں بھی یہ بات انہوں نے کی, میثاق معیشت کی بات کی. پھر میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ میں پارلیمانی لیڈر ہونے کے ناطے مجھے کہا گیا اپنی لیڈرشپ کی طرف سے کہ آپ وہاں ہاؤس کے اندر بھی یہ پیشکش کریں, تو میں نے کی, بڑے کھلے دل سے کی. تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہاں کوئی اس طرح کی ریزرویشنز ہیں, تحفظات ہیں. دیکھیں جس جماعت کی یا جس حکومت کی توجہ کا مرکز, فوکس معیشت ہوتی ہے نا, وہ سکون چاہتا ہے, وہ حکومت سکون چاہتی ہے, وہ کسی طرح کا انتشار نہیں چاہتی. لہٰذا یہ آپ یقین جانیے کہ یہ معیشت پہ فوکس رکھنے والی یہ حکومت صدق کے دل سے چاہتی ہے کہ معاملات کو خوش اسلوبی کے دائرے میں لایا جائے, انتشار کے دائرے سے نکال. اچھا, اب ایک جو آرگومنٹ یہ بھی ہو رہا ہے وہ یہ کہ اصل میں فیصلہ ساز قوتیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, فوج ہے, انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, ان کی شمولیت کے بغیر یہ ٹاکس کامیاب نہیں ہو سکتی. تو میں ذرا آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جماعت اور حکومت کے پاس جو ٹاکس کا مینڈیٹ ہے وہ آپ کا اپنا ہے یا کہیں سے مستعار لیا ہوا ہے؟ دیکھیے, ایک چیز ہے حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کے ہم ارکان ہیں, اور اس میں ہم ہیں, اس میں پیپلز پارٹی ہے, اس میں ایم کیو ایم ہے, دوسری جماعتیں ہیں, بی اے پی ہے.
اعجاز الحق صاحب ہیں، علیم خان ہیں، تو یہ سارے لوگ ایک یوں جانیے کہ جو لوگ بھی حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ سرکار کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ اس میں شامل ہیں، اور سب نے اپنی اپنی رائے دینی ہے، اور سب کی رائے یوں 100% ملتی بھی نہیں ہے۔ ہم وہاں بھی فیل کرتے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا آگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے جا رہا ہے، کوئی لوک وارم ہے، کوئی ہاٹ ہے، کوئی بالکل کولڈ ہے، یہ سلسلہ ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب حکومت نے ایک فیصلہ کیا، اور اس حکومت کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے دست و بازو کے اندر کتنی توانائی ہے اور ہم کہاں تک جا سکتے ہیں اور کہاں تک نہیں جا سکتے، یہ ضرور سوچا ہوگا انہوں نے۔ اور اس لیے اب ہمیں نہیں انہوں نے بتانا کہ جی ہم نے فلاں سے پوچھ لیا ہے، فلاں سے پوچھ لیا ہے، لہٰذا ہمیں تھپکی دے دے کہ تگڑے ہو کے آگے چلو، ایسا تو نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اس میں سارے سٹیک ہولڈرز شامل ہیں، اور فارملی بھی کہہ چکے ہیں میرا خیال ہے آئی ایس پی آر کے جو جی، انہوں نے کہا جی کہ جو بھی ٹاکس ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ہمارا اور دیکھیے اب کل ایک بات جو کل یا پرسوں ہمارے علم میں آئی ہے، جو اسد کیسر صاحب نے فرمائی ہے کہ جی کہ وہ لوگ جو سوال آپ فرما رہے ہیں کہ جی وہ بھی شامل ہونے چاہیے، اور ان سے ہم پوچھ کے آئیں کہ جی اگر ہم طے کریں گے تو وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ تو یہ ہمارا درد سر ہے نا، ہمارا درد سر اپنے ابھی تو خیر مرحلہ بڑا دور ہے، پتہ نہیں کیا طے ہوتا ہے کیا طے نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تو ہو گیا حکومت کی طرف سے لسننگ سیشن کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا ڈیمانڈ دے رہی ہے، ٹھیک ہے، لسننگ سے۔ لیکن آپ کی اپنی بھی تو توقعات ہوں گی۔ ہمارے پروگرام کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی بات ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا جی کہ ہماری توقعات میں سے ایک توقع یہ ہے بنیادی کہ یہ پھر اس نظام کو چلنے دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی بات مانیں اور اس کے بعد یہ اس کو سکٹل کریں۔ تو حکومت کے اندر بھی تو کوئی توقعات ہوں گی، بھائی ہم بھی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بھی حلقے ہیں، ہم نے بھی ووٹر کو جا کے جواب دینا ہے، یہ ہمارے خلاف یہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ کی توقعات ترجیحاتی انداز سے اگر بتائیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، پہلا جو سب سے بڑے مطالبات ہیں نا طلعت صاحب ان کے، وہ کاغذ میں یا زبان میں یا یہ ان کو رہا کرو یا یہ رہا ہونے چاہیے۔ میں نے پہلی میٹنگ میں ان سے یہ بات ضرور پوچھی تھی، میں نے کہا جی یہ مطالبہ آپ کر رہے ہیں، میرے ساتھ ڈار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، رانا صاحب تھے، اور آگے راجہ پرویز اشرف اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ سارے جیلوں میں رہے ہیں آپ کے دور میں، وہاں سے لے کے وہاں تک، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو وزیر اعظم کے اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے رہا ہوا ہو، کسی ایگزیکٹو آرڈر سے باہر نکلا ہو؟ وہ کہنے لگے کوئی نہیں ہے۔ اب جب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو رہا کرو، تو ہمیں بہت سی چیزوں کا جائزہ لینا پڑتا ہے کہ چلیں ہم رہا کرنے پہ آمادہ بھی ہو جائیں، کوئی طریقہ کار ہوگا، کوئی انسٹرومنٹ ہوگا، کوئی آئین ہمیں اجازت ان کا ماننا یہ کہتا ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ جب ہم رہائی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ضمانتیں ان کی ہو جاتی ہیں اس کے بعد نئے کیسز نہ کھولیں، یعنی جیل کا دروازہ کھولا نہیں اور ٹھک سے ایک اور کیس آ گیا، تو وہ یہ نہیں مانتے، وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اس طرح کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ رہا کرو کا کیا مطلب ہے؟ رہا کرو کا مطلب یہ ہے کہ جیل کے دروازے ان کے لیے کھول دو اور وہ کھلی فضا کے اندر آ جائیں۔ اب اس کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی ہے؟ ہم نے انہیں یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ مطالبہ آپ لکھ کے لائیں تو ہمیں گائیڈ بھی کریں کہ یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ آپ حکومت میں رہے ہیں نا، آپ بالکل اجنبی نہیں ہیں۔ آپ کہیں جی کہ ہم نے اپنی حکومت میں یہ طریقہ اختیار کیا تھا، فلاں کو چھوڑا تھا، یا فلاں زمانے میں ایک واردات ایسی ہوئی تھی کہ چھوڑ دیے گئے تھے، تو وہ گائیڈ کریں گے۔ میں بار بار جو بات کہتا ہوں نا، اور جس پہ ہم اٹکے ہوئے ہیں اور ہم صدق کے دل سے محسوس کرتے ہیں کہ بات آگے نہیں بڑھے گی، وہ یہ ہے کہ جب تک وہ اس طرح کی دستاویز ہمارے سامنے رکھیں گے نہیں، مطالبات ایک تو پھیلتے چلے جائیں گے، انڈے بچے دیتے جائیں گے، ہم کوئی کام کر کے آئیں گے تو کہیں گے جی کہ ہم نے کام کہا تھا کہ یہ کام کرو، وہ اور کہیں گے جی ہم نے تو یہ ڈیمانڈ کی تھی، آپ نے اس کو کیٹر ہی نہیں کیا۔ تو you have to nail it to a paper، اور پیپر کے اوپر باقاعدہ تحریر کے ساتھ۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ بھٹو صاحب کے دور میں پی این اے کی بڑے طویل مذاکرات ہوئے تھے، تو فرسٹ آف آل ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیا گیا تھا پی این اے کی طرف سے، بھٹو صاحب کے سامنے رکھا گیا تھا، نئے انتخابات کرائیں، یہ کرائیں، وہ کرائیں۔ تو ایسی چیز ہوتی ہے تو بات آگے چلتی ہے، زبانی کلامی نہیں چلتی۔ یہ نہ ہو کہ پی این اے اور بھٹو صاحب بات چیت والا ہی نتیجہ نکلا ہے۔ مثال تو آپ نے ابھی وہ مرحلہ جو ہے وہ شاید نہ آئے، لیکن یہ ہے کہ بات شروع تو ہونا پازیٹیولی۔ ابھی تو یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم تو ٹرین میں بیٹھ گئے اور اسٹیشن نہیں چھوڑ رہے ٹرین۔ ابھی مجھے جو لگتا ہے پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے،
کہ جو عمران خان صاحب کی کمانڈ ہے وہ اتنی مضبوط ہے اور اتنی مستحکم ہے کہ ان کی ٹیم شاید اتنی آزادی محسوس نہیں کرتی جتنی ہم لوگ کرتے ہیں.